جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سارے سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام اور سلام نمستے ست شری اکال سب کو۔ تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ اور آپ نے شاید آپ کے ہاں بھی رمضان شریف شروع ہو چکا ہوگا، تو رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ رمضان کی اصل حقیقت کو پہچانیں۔ تو سب سے یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہی عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کیا کریں، اور اس کو جو ہے وہ شیئر بھی آگے کر دیا کریں۔ تو میں نے یہ آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک آدھ سائنسدان جو ہے مسلمان، اس کا جو ہے وہ حال جو ہے وہ اپنے ہی حکمرانوں نے کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اپنے جو مسلمان حکمران، خلیفہ، بادشاہ جو کچھ بھی تھے، حاکم تھے، انہوں نے ہمارے سائنسدانوں اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو آج محمد بن زکریہ رازی کے متعلق ہے آج کا چھوٹی سی بات ہے۔ تو آپ محمد بن زکریہ رازی جو تھے وہ کیمیا دان بھی تھے، فلکیات بھی ان کا شعبہ تھا اور طب کا بھی۔ تو انہوں نے کتابیں بھی بہت زیادہ لکھیں اپنے انہی شعبوں پر، اور یہ کتابیں بھی جو ہیں وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی جو ہے ان کی بڑی مانگ تھی۔ تو بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے ان کو ملحد اور کافر قرار دے دیا، اور ان کے لیے سزا جو ہے وہ یہ مقرر کی گئی کہ ان کی جو ضخیم کتابیں جو تھیں وہ یعنی بہت موٹی موٹی کتابیں تھیں، کہ ان کتابوں میں سے موٹی کتاب لے کر تو ان کے سر پر ماری جائے، اور اس وقت تک ماری جائے جب تک وہ کتاب پھٹ نہ جائے۔ تو اتنا ظلم کی بات جو ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی کیا گیا، اور آخر کار یہ جو محمد بن زکریہ رازی تھے وہ اندھے ہو گئے، اور موت تک جو ہے وہ کسی نے بھی ان کو پھر منظر عام پر نہیں دیکھا۔ تو یہ ہمارا حاکموں کا حسن سلوک ہے جو ہم نے اپنے ہی سائنسدانوں سے کیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم ضلالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اور ہماری لکھی ہوئی اور ہمارے سائنسدانوں کی تحقیق کی جو مقالہ جات ہیں وہ یورپ لے گیا، اور یورپ نے ان پر عمل کر کے جو ہے وہ آج ترقی جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اور ہم کچھ ترقی پذیری کے بھی کچھ آخری سب سے مرحلے پر پھر رہے ہیں، اور ایک کشکول اٹھا کر جو ہے وہ چند ڈالرز، چند ہزار یا چند ارب ڈالر کا جو ہے وہ فقیر بنے ہوئے۔ تو یہ میں نے بتانا تھا۔ تو ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے جو اپنے مسلمان سائنسدانوں کی جو ایک گھڑی بنائی ہوئی تھی، وہ اسپین کے شہنشاہ جو ہے اس کو ایک تحفے کے طور پر دی۔ تو اس کی کچھ ایسی ترتیب تھی کہ جب 1 بجتا تھا تو ایک سوار اس گھڑی کے سوراخ میں سے نکلتا، گھڑ سوار، اور وہ گھنٹہ بجاتا، اور اس کے بعد وہ داخل ہو جاتا، اور جب 2 بجتے تو 2 نکلتے، اس طرح 12 بجے تک، یعنی 12 بجنے پہ 12 سوار نکلتے اور وہ گھنٹہ 12 دفعہ بجاتے۔ تو اتنی میکانزم جو تھا وہ اس وقت بھی جدید تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو حکمرانوں نے جو ان مسلمان سائنسدانوں کی جو عزت افزائی کی ہے،
اب تنزنی عزت افزائی کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ذلیل کیا ہے، وہ اللہ ہی ان سے بچائے۔ تو یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ تو باقی جب یہ گھڑی جو ہے وہ وہاں دربار میں حاضر مطلب پیش کی گئی، تو جو عیسائی راہب تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی شیطانی کھیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، جن ہیں، بھوت ہیں، یا کوئی آسیب ہے جو ایسا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کھول لی۔ تو اب آپ حیران ہوں گے کہ جب اس کو کھولا گیا تو اس کو دوبارہ اس طرح ری اسمبل نہیں کیا جا سکا جس طرح اس کے بنانے والے نے کی ہے۔ تو آخر کار خلیفہ ہارون الرشید نے وہ ایک بندہ بھیجا جس نے وہ گھڑی پھر جا کر مرمت کی، جس نے بنائی تھی۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہندے نے کہ وہ پنجابی دی گل ہے کہ گھر دا جڑا گوشت بھی ہوندا وہ دال برابر بھی ہوندا سمجھیا جاتا ہے، یعنی وہ لب جو آسانی نال جاندہ۔ تے بات یہی ہے کہ چونکہ وہ سائنسدان مسلمان تھا تو وہ مسلم مملکت میں تھا، اس لیے اس کو وہ میسر آئی محاکم وقت کو، اور پھر انہوں نے تحفہ دیا۔ لیکن وہ قدر جو ہے دوسروں نے پائی، اور اس کے بعد پھر یعنی جو ٹیکنالوجی مسلمان سائنسدانوں کی تھی وہ خلاصتاً یہ ہے کہ وہ یورپ لے گیا، مغرب لے گیا، اور انہوں نے ترقی کر لی، اور اس طرح جو ہے وہ آج مطلب ہم اس بری حالت میں ہیں کہ کچھ ٹول اٹھا کر قرض مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے، تنخواہوں کے لیے، اس طرح مطلب جو بھی ایکسپینڈیچر ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات اور کرنی ہے کہ جی رمضان شریف شروع ہوا ہے، یہ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے عبادات کی بھی اور سب۔ تو میں بھی ایک ویڈیو وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک دکاندار جو ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ صبح روزہ ہے، یہ سودے جو ہیں وہ چھپا دو تاکہ جو ہے وہ صبح مہنگے کر کے جو ہے وہ بیچنے ہیں۔ تو اسی میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ویڈیو آئی تھی کہ یورپ کا ملک ہے، اس میں جو ہے وہ کنوں جو ہے مالٹا جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں انہوں نے پہلے 13 لکھا ہوا تھا، 13 مطلب یورو کا کلو یا کچھ بھی آپ اکائی کہہ لیں، لیکن انہوں نے رمضان شریف کے شروع ہونے پر انہوں نے لکھا تھا کہ رمضان کی وجہ سے یہ ہم 9 یورو کا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک تو ہم لوگ مہنگائی کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ میرے یہ ذاتی رائے ہے کہ مہنگائی کرنا اور یہ سارے کم تولنا اور یہ ملاوٹ کرنا اور یہ سارا لوگوں کا کی جیبیں مختلف ذرائع سے کاٹنی، تو غریب کو تنگ کرنا، یہ کون سے افعال ہیں؟ اگر یہ افعال جو ہیں وہ مومن کے ہیں تو پھر تو ایسی مومن ہونے سے اللہ بچائے، اور اگر یہ شیطانی ہیں تو پھر شیطان کس طرح جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ہم محض دکھاوے کے لیے رمضان شریف میں یہ عبادات اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک میرے دوست ہیں، تو وہ کرسچن ہیں، تو مجھے پوچھنے لگے ادھر کہ وہ جی آپ آپ کے رمضان کی کیا اہمیت ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہم جو ہے رمضان میں سچ بھی بولتے ہیں، پھر عبادت بھی کرتے ہیں، پھر ہم ہمدردی بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب کیسے گزارا کرتا ہے، ایمانداری سے پیش آتے ہیں، یعنی ہر نیکی کا جو اسے بتایا۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس حساب سے تو ہمارے ان ممالک میں یعنی یورپ یا مغربی ممالک میں پھر تو سارا سال ہی رمضان رہتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک مہینہ جو ہے کر کے تو پھر 11 مہینے باقی جو ہے وہی لوٹ مار، وہی سب کچھ،
بلکہ لوٹ مار رمضان میں ہی زیادہ ہے کہ اگر 40 روپے کلو آلو ہے تو وہ رمضان میں جو ہے وہ 100 روپے ہو جائے گا، اور ایک روح افزا کی بوتل ہے اگر فرض کریں وہ 100 روپے کی ہے تو رمضان میں 250 کی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری ہماری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ رمضان کو اس کی اصل حقیقت کے مطابق آپ منائیں، اس کی عبادات کریں، لوگوں سے ہمدردی کریں، بلکہ اس کی پریکٹس جو ہے 11 مہینے باقی میں جو ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے انٹلیکچوئلس کو یعنی ذہین افراد کو کی قدر کریں، میرٹ پر کام کریں۔ تو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ میں مکمل طور پر ایک غیر سیاسی سا بندہ ہوں اور نہ ہی مجھے کچھ دلچسپی ہے، بس صرف اتنا ہی ہے کہ اگر میرٹ پر کام کیا جائے، اگر اصول اور قانون کے مطابق کام کیا جائے تو کبھی بھی نہ قوموں کو مشکلات ہوتی ہیں اور نہ افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا میں ترقی کر سکیں۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ چینل کو دوبارہ جو ہے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، میں آپ کو اکٹھی کر کے بتاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔